Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. وائرس پر تو بڑی گفتگو ہو رہی ہے، ہو بھی چکی ہے، اب کیا کریں؟ پہلی چیز استغفار کی کثرت کریں، اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور پلٹنا یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ مومنوں کی توبہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہر بندہ یہ سوچ کر استغفار کریں کہ یہ میرے گناہ کے سبب سے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم ساری کائنات کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم فرشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں، مومنانہ صفت یہ نہیں۔ سید المعصومین تعلیم امت کے لیے روزانہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام کریں، انفرادی یا اجتماعی دعا کریں، اس لیے کہ دعا بھی بلا کو ٹال دیتی، دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، بلکہ دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی۔ اللہ نے دعا میں اتنا پاور دیا، اتنی طاقت دی ہے دعا کے اندر کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اور یہ بھی بات آپ سے کہہ دوں گا، پھر کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو نہیں سنے وہ سن لے، جنہوں نے سنا ان کے دماغ میں تازہ ہو جائے کہ کبھی یہ سوچ کر کے دعا سے مت رکنا کہ میں تو گنہگار ہوں، کبھی یہ سوچ کر دعا سے مت رکنا کہ میں تو گنہگار ہوں، اس لیے کہ وہ صرف نیکوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس نے کہا کہ وہ صرف نیکوں کی؟ وہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، بس مانگنے والا چاہیے یقین سے۔ دعا کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین سے دعا مانگو۔ ہاں، اگر کوئی نیک دعا مانگے پھر اس کی دعا کی معراج ہی الگ ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ اور یہ بات کسی مفکر نے کہی ہے کہ جس کو خدا پر جتنا یقین ہوتا ہے اس کو اپنی دعا پر بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے، کیونکہ دعا پر یقین خدا پر یقین کی علامت ہے۔ تو دعا کرو، بیٹھے اٹھے۔ اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر ہی کریں، دعا کا مطلب یہ ہاتھ اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے، سنت کے بہت قریب ہے، لیکن اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تو بھی بلائیں ٹلتی ہے۔ تیسری چیز جو بلاؤں کو ٹالنے میں بالکل یہ سمجھ لیں کہ تیر کا ذریعہ رکھتی ہے، ایسا تیر جو کبھی خطا نہیں کرتا، جس کا نشانہ خطا نہیں کرتا، وہ ہے صدقہ، وہ ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اپنے مریضوں کا علاج، بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، وہ سفر پر جاتے تھے تو صدقہ دے کر جاتے تھے، اسی طرح نماز کو آتے تھے تو صدقہ دے کر آتے تھے، نماز سے جاتے تھے تو صدقہ دیتے ہوئے جاتے تھے، اسی طرح سے دعا سے پہلے صدقہ کیا جاتا تھا، دعا کے بعد صدقہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف مریضوں کو طبیبوں کے پاس بعد میں لے کر جاتے تھے، پہلے وہ کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دیتے تھے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا۔ یقین جانیں کہ اس کا تجربہ میں نے خود بار بار کیا ہے صدقے کا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، پتہ نہیں بیچارے کیا کیا سمجھ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بیماری آ گئی، یہ مسئلہ آ گیا، وہ یہ نیت لے کر آتے ہیں کہ میں کوئی تعویذ دوں گا۔ میں کوئی تعویذ تو لکھتا نہیں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اس کا، اور اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، اور ایک کو دیے دوسرے کو نہ دیے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک مریض جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچنا نہیں ہے، اور اس کے گھر سے مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ آئیں تو وہ بچ جائے،
لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، عجیب لوگوں کی عقیدتیں ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ ڈاکٹر نے جواب دیا آپ آئے تو بچ جائیں، حالانکہ کسی کے آنے اور جانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن محبت کرنے والوں کی محبت کا علاج کیا کیا جائے، کون سمجھائے؟ میرے احباب ساتھ میں تھے، میں نے کہا کہ کیا کریں، تو کہا کہ چلنا چاہیے۔ ہم گئے وہاں، اور جانے کے بعد پھر مریض جو ہے وہ وہاں موجود ہے ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہنچے تو کرنا کیا، تو جو بھی دعائیں پڑھنی تھی پڑھ کے دم تو کر دی۔ اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے بس اتنا کہہ دیا، حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کے گھر میں محراب میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ کر نکلے تھے، رات کا وقت تھا، وہ کرتے بھی بیچارے کہ میں نے کہا صدقہ جو دے سکتے ہیں دے دیں۔ انہوں نے بکرا منگایا اور صدقہ نکالا، تھوڑی دیر میں مریض کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ اپنے شہر مالیگاؤں میں بھی ایک مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوا، گئے تو وہاں پر یہ پل کے پار کوئی ہاسپٹل ہے، احباب ساتھ میں تھے، تو وہاں بھی یہی تھا کہ مریض کی حالت ایسی نازک تھی، کیونکہ زندگی اللہ نے لکھی ہے نا، تو وہاں تو پھر بلکہ وہاں تو بہانے چاہیے نا، عطا کے لیے بہانے چاہیے، بہانے تلاش کی جاتے ہیں عطا کے لیے۔ پھر وہیں یہ حدیث یاد ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے، جس رسول کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، اس نبی کے کہنے پر یقین ہے نا۔ وہاں بھی کہا صدقہ دے دو، بیچارے تھے غریب، انہوں نے کہا کیا صدقہ دیں، تو ہم نے کہا جو دے سکتے ہیں۔ اچھا صدقے میں آپ گیہوں دے دیں، چاول دے دیں، تیل دے دیں، پیسہ دے دیں، لیکن اگر کوئی صدقے میں جان ہو نا، جیسے بکری ہے، مرغی ہے اور گائے ہے، یہ جانور ہے، یہ دے دینا، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، غریبوں تک پہنچا دیں۔ اس لیے کہ جب کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچتا ہے، قربان جائے، جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی فتاوی رضویہ شریف میں میں نے پڑھی تھی اس حدیث کو، اور بہت پہلے پڑھا تھا، اور بہت پیاری حدیث ہے، جس دن سے پڑھا ہے صدقے سے پیار ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے قدرت والے ہاتھوں میں وہ صدقہ، پہلے تمہارے ہاتھ کا صدقہ دست قدرت میں پہنچتا ہے، مشیت کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس کے بعد غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ صدقے کی اہمیت بتائی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور صدقہ دو۔ ابھی تو کاروبار بند کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور کچھ کاروبار بند بھی ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ چلے گا اور بند ہوں گے۔ اپنے یہاں تو حال یہ ہے کہ لوم بند ہوئے تو شہر کا ہی چکا جام ہو جاتا ہے، جو لوگ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن جو مزدور طبقہ واقعی لوم بند ہوا تو ان کی زندگی مسائل میں چلی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مالداروں کو چاہیے، خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوٹو کی نمائش کرنے کی بجائے اور تشہیر کرنے کی بجائے اور لوگوں کے سامنے تام جھام کرنے کی بجائے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر کے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر سامان پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ کہہ کے دینا کہ یہ صدقہ یہ ضروری نہیں ہے، نفلی صدقہ ہے نا، وہ تو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور خاموشی سے دو۔ اور نفلی صدقہ دینے کے لیے یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صدقہ اس شان سے دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا بندہ کبھی بری موت نہیں مر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہاں تو ایک جوڑا بھی دیں گے نا، وہ 300-250 روپے کا، تو 4 بھائی مل کر کے تصویر نکالیں گے اور اس کو واٹس ایپ پر ڈالیں۔ یہ صورتحال، واٹس ایپ کی نیکیاں کب تک کرو گے؟
اور لوگوں کے لیے نیک اعمال کب تک کرو گے؟ ہاں چلے ٹھیک ہیں، جو تنظیمیں، تحریکیں یا ادارے ہیں ان کی بعض جگہ مجبوریاں ہوتی ہے کہ ان کو لوگ جو ہے وہ ڈونرز دیتے ہیں کہ بھئی آپ پہنچا دینا، تب ان کی مجبوری ہے کہ وہ پہنچائیں، تو انہیں ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے پہنچا دیا آپ کے صدقے کو۔ تو ان تنظیموں سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر بہت مجبوری کے طور پہ تصویر آپ کو کسی ڈونر کو بتانے کے لیے شائع بھی کرنا پڑے، خدا کے لیے غریب کی پشت تو آئے، اس کا چہرہ نہ آئے، تاکہ اس کو آپ رسوا نہ کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے بہتر تھا کہ آپ اس کو رسوائی سے بچا لیتے۔ صدقہ دینا جتنی بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کسی مومن کو رسوائی سے بچا لینا۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے 1000 روپے کی کٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا، اس کی غربت کو بے نقاب کر دیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اگر ضرورت بھی پیش آئے تو پشت کی طرف سے ہو اور اس کی تشہیر نہ ہو۔ بے فضل ہی تعالیٰ صرف شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی یہ کام بہت خاموشی سے کر لی جاتی ہے، ہاں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ڈونرز کو ہم پر اعتماد بھی ہے، انہیں کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، ہر بندہ اگر خوشحال بندہ 4-4 5-5 لوگوں کو بھی سنبھال لے جاتا ہے اپنے محلے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اطمینان رہے گا، اور جس کے پاس ہے وہ دوسرے کا خیال کرے۔ لوم بند ہوں گے، کاروبار بند ہوں گے، تو اب بند ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بلائیں تو ہمارے گناہوں